بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام کو کون روزہ رکھتا تھا، یعنی جو مسلمان نہیں تھے، آپ کو میں بتاتی چلوں وہ بھی 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے۔ ہم تو پر مسلمان ہیں، تو میں آپ کو اس کی فضیلت بتاتی ہوں کہ اس کا پہلے تو یہ فرض تھا، یعنی فرض تھا، پھر آپ کو اس کی وجہ بتاتی ہوں کہ یہ اس میں ہسٹری کیا ہے۔ حضرت سیدنا ہند بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عاشوراء کے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ارشاد فرمایا، اپنی قوم کو جا کر حکم دو وہ آج کا روزہ رکھیں۔ آج کا روزے سے مراد ہے یوم عاشوراء یعنی 10 محرم الحرام۔ میں نے عرض کی کہ اگر میں انہیں کھانا کھاتا پاؤں تو کیا ارشاد عالی سناؤں، یعنی اگر میں ان کے پاس جب تک پہنچوں، کیونکہ روزے کا ٹائم تو ہم سحری سے رکھتے ہیں، اگر میں ان کے سامنے جاؤں اور وہ اس ٹائم کھانا کھا رہے ہوں تو پھر میرا آگے کا عمل کیا ہوگا۔ ارشاد فرمایا پھر وہ اپنا بقیہ دن روزے سے ہی رہیں، یعنی اب شام تک کچھ نہ کھائیں۔ یعنی آپ کو سننا ہوگا کہ کتنی زیادہ اس کی فضیلت ہے کہ یعنی اگر آپ جائیں اور کوئی کھانا کھا بھی رہا ہو تو اس کو سٹاپ کروا دیں کہ مغرب تک آپ نے یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا ہے۔ شروع میں عاشوراء کا روزہ مسلمانوں پر فرض تھا، پھر روزہ رمضان سے اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی، یعنی اگر رمضان سے پہلے جو تھے، رمضان کے روزے رکھنے کا حکم جب سے پہلے نہیں آیا تھا تو مسلمان جو تھے عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے رمضان کے روزے فرض ہو گئے، جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیں عاشوراء کے روزے کا حکم ارشاد فرماتے، اس کی ترغیب دلاتے اور اس دن ہمیں فرماتے مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کے بعد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عاشوراء کے روزے رکھنے کا نہ حکم ارشاد فرمایا، یعنی ہم نے روزہ نہیں رکھنا، فرض نہیں ہے، نفلی روزوں میں آ جائے گا، لیکن اس کی فرضیت بہت زیادہ ہے، اس کا حکم جو ہے بہت زیادہ ہے۔ فرض نہیں ہے مسلمانوں پہ کہ اس دن لازمی رکھنا ہے، لیکن اگر آپ رکھیں گے تو اس کے اجر و ثواب اور اس کی برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عاشوراء کے روز بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانہ جاہلیت کے لوگ آج کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی دور جاہلیت میں اسلام آنے سے پہلے بھی لوگ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی اپنے قول کے مطابق اس دن یہ ہوا اس دن اس طرح سوچ کے بھی روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ وہ اسلام تو قبول نہیں کرتے تھے لیکن مانتے تو تھے نا، منہ سے اقرار نہیں کرتے، منافق تھے، منہ سے زبان سے ایک کلمے کا اقرار نہیں کرتے تھے لیکن حقیقت تو جانتے، تو اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاہل لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو پھر مسلمان ہیں، ہمیں چاہیے کہ 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس دن کا ایک روزہ جو ہے، اگر ہم ایک روزہ رکھیں گے یوم عاشوراء کا تو وہ 1 سال کے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ اور اسی طرح جب ہم یوم عرفہ کا 2 روزے رکھتے ہیں نا، یوم عرفہ کا روزہ 2 سال کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، یعنی اگر ہم محرم الحرام کا ایک روزہ رکھیں گے تو یہ ایک روزہ ہمارے 1 سال کے گناہ مٹا دے گا۔ اسی طرح عرفہ کا جب ہم روزہ رکھتے ہیں ایک روزہ تو یہ ہمارے 2 سال کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو یہ جو سٹارٹ کا مہینہ اور اینڈ کا مہینہ، یہ ہمیں لازمی ان مہینوں میں روزے رکھنے چاہیے۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت آپ کو میں نے بتا دی ہے کہ کس طرح مسلمانوں پر رحم کیا جاتا ہے دن خاص یوم عاشوراء کے دن اور 9 یعنی ذی الحج کا عرفہ کے دن۔ تو پلیز اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرہ۔